امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے میں سعودی کردار کا اعتراف، کہا امریکہ نے سعودی عرب کی اجازت سے کارروائی انجام دی، ایران سے معاہدے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ایران بھی معاہدے کا خواہ ہے۔ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، محمد بن سلمان کا امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان، بولے سرمایہ کاری کو $1 کھرب تک بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی پراکسی فطرت الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک، باجوڑ میں 11 خوارج مارے گئے، آپریشن کے دوران خوارج سرگنا ساجد عرف ابوزادہ بھی ہلاک، ISPR کے مطابق بنو میں کارروائی کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھیں گے۔ اور بھارتی آرمی چیف کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بھارت سرحد پار بھی حملہ کر سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان کی جانب سے در اندازی میں بھارت کا ہاتھ ہے، بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات بہتر ہوں، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا، NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل میں امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ منظور، پاکستان سمیت 13 رکن ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور انڈونیشیا کی حمایت، چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی صدر کا امن منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم، پاکستان کی مکمل حمایت، پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا یہ منصوبہ غزہ میں امن کی بنیاد رکھنے کا ایک مثبت اور عملی قدم ہے، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہونا چاہیے۔ چین اور روس کا امریکہ کی غزہ امن قرارداد پر تحفظات، کہا غزہ فلسطینی عوام کا ہے کسی اور کا نہیں، فلسطینیوں کا کردار، شفافیت اور استحکام فورس کے اختیارات سے متعلق اہم نکات واضح نہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ قرارداد فلسطینی حکمرانی کے اصولوں کی عکاسی نہیں کرتی، روسی مندوب کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کو عمل سے باہر رکھتا ہے۔ حماس سمیت دیگر مزاحمتی گروپوں نے قرارداد مسترد کر دی، کہا قرارداد غزہ میں غیر ملکی کنٹرول کے لیے راستہ ہموار کرے گی، فلسطینی انتظامیہ نے قرارداد کو خود مختار ریاست کے قیام کی بین الاقوامی توثیق قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی منصوبہ ابراہیمی معاہدوں کی توسیع کا بھی باعث بنے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک، باجوڑ میں 11 خوارج مارے گئے، آپریشن کے دوران خوارج سرغنہ سجاد عرف ابوذر بھی ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنو میں کارروائی کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بھارت سرحد پر بھی حملہ کر سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں افغانستان کی جانب سے در اندازی میں بھارت کا ہاتھ ہے، بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات بہتر ہوں، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا، NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر میں مودی سرکار کی سازش ناکام، بھارت سے جنگ کے بعد پاکستان کا اسٹینڈرڈ سب کے سامنے ہے، مودی دنیا سے منہ چھپا رہے ہیں، امریکہ سے لے کر دیگر ممالک یاد دلائیں گے کہ 7 جہاز گرے تھے، مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں آپ جنگیں بھی ہارے، اب سازش بھی ہارو گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 6 مہینے کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے، ہم بند کمروں سے نہیں عوام میں بیٹھ کر حکومت چلائیں گے، 1 نہیں 2 بار آزاد کشمیر میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چھین کر کٹ پتلی کو وزیر اعظم بنایا گیا، ماضی میں جو فیصلے ہوئے اس کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی خلا پیدا ہوا۔ کسی شخص پر افشار یا ابلاغ نہیں کروں گا، کسی شخص پر افشار یا ابلاغ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا مددگار، اللہ تعالیٰ میرا مددگار۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے، تقریب ایوان صدر میں ہوئی، مظفر آباد میں حلف اٹھا لیا، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، فلیال تارپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا پیپلز پارٹی ریاست کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، عوام کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل راٹھور سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی
वज़ीर आज़म हाउस आमद। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई।